الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الأطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر کہ خدا نے توفیق عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، اور آج ہم ایک دفعہ پھر روز مقدس مسجد مقدس میں خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں. بہت ہی مبارک دن ہے، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ، اور آج امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما کے ان کے عقد کا دن بھی ہے، شادی کا دن بھی ہے. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ. ہماری گفتگو سورہ بقرہ میں ہے اور ہم 21 اور 22 نمبر آیت میں ہم پہنچے ہیں. اس سے پہلے خداوند متعال نے 20 آیات میں یا 20 آیتوں میں 3 گروہوں کا تذکرہ کیا. پہلا گروہ متقین کا گروہ، دوسرا کافروں، اور تیسرا گروہ جس کا تذکرہ ہوا وہ منافقین کا گروہ ہے. 3 گروہوں کے بارے میں ان کے اوصاف بیان کیے، مختصر وضاحت فرمائی خداوند متعال نے کہ متقین کی صفات کیا ہے، وہ بیان ہوئی، 5 صفتیں بیان ہوئی. کفار کے بارے میں کم گفتگو ہوئی، اس لیے کہ کفار جو ہے واضح ہیں اور کفار جو ضدی ہیں. بہت کم چانس ہے کہ کفار جو ہے راست سے راست ہیں. کفار کے بارے میں تقریباً 2 آیتوں میں گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد منافقین کا موضوع چھڑا، اور جہاں پر خداوند متعال نے اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے اب ہم پہنچے 22 نمبر آیت میں. بیان ہوا کہ منافقین کون ہیں. منافقین بیمار ہیں، منافقین ضدی ہیں، منافقین فسادی ہیں، اور منافقین کی فکر مومنین کے بارے میں کیا ہے. یہ ہے کہ جو مومنین حقیقی ہیں وہ بیوقوف نادان ہیں، سفیہ ہیں. منافقین کی خلوت میں ان کی حالت کیا ہے، ان کی جلوت میں کیا حالت ہے، وہ بیان ہوئی. اپنے شیاطین کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے اور کیا باتیں ہیں، اور جب مومنین کے صف میں داخل ہوتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، ان کی میٹنگوں میں ہوتے ہیں، ان کی نشستوں میں ہوتے ہیں، تو وہ کیا بات کرتے ہیں. نفاق ان کا واضح کیا خداوند متعال نے. ان کی تجارت پر بات ہوئی کہ منافقین تاجر ہیں، ہر انسان تاجر ہے، لیکن منافقین کی جو تجارت ہے وہ خسارے میں ہے، اس لیے کہ وہ ضلالت کو خریدتے ہیں اور ہدایت کو بیچ دیتے ہیں. اس کے بعد مثالیں بیان ہوئی، 2 بہت ہی اہم مثالیں تھیں. ان 3 گروہوں کے تذکرے کے بعد خداوند متعال نے پھر دوبارہ پہلے گروہ کی طرف اپنی بات کو، اس رخ کو چینج کیا اور فرمایا: اے منافقون اور اے کافرین. مخاطب کل انسانیت ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں. نہیں فرمایا اے کافروں، اے منافقوں، اے متقین، اے مسلمانوں. یا ایھا الناس، اے لوگوں. یہ 3 گروہوں کا جو تذکرہ کیا ہے، تم نے پہلے گروہ میں رہنا ہے، نہ کہ 2 باقی گروہوں میں. منافقین اور کفار کا تعلق ٹھیک ہے عبدیت سے، یعنی عبد ہیں، لیکن وہ کس کے عبد ہے؟ خدا کے عبد نہیں ہے، غیر خدا کے عبد ہے، طواغیت کے عبد ہے. یہ افراد اپنے نفس کے عبد ہیں، اپنے خواہشوں کے عبد ہیں. اب سے مراد یعنی یہ فرمان کہاں سے لیتے ہیں، آرڈر کہاں سے لیتے ہیں؟
اور کن کے آرڈر مانتے ہیں؟ عبد ہونے کا یہ معنی ہے، یعنی میں اگر کسی کا عبد ہوں اس کا مطلب ہے میں اس کا آرڈر مانتا ہوں، اپنے آپ کو میں نے اس کے اختیار میں دے دیا ہے۔ عبد اور معبود کا یہ معنی ہے، عبد جو ہے معبود کے اختیار میں ہے، عبد اپنی پوری زندگی کو معبود کے حوالے کر دیتا ہے، عبد جو ہے معبود کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے نظر آتا ہے۔ لہذا عبد کے لیے ضروری نہیں وہ الہی عبد ہو، جو بھی انسان کسی سے فرمان لے اور کسی کو اپنا اختیار دے دے اور اس کی زندگی اس کے فرمان کے مطابق ہو، اس کا عبد ہے اور وہ اس کا معبود ہے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے رسول آیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے ہوا ہوس کو اپنا معبود بنا دیا ہے؟ اے رسول آیا نہیں دیکھا آپ نے؟ بھرمار ہے ایسے لوگوں کی، ان میں منافقین ہیں، ان میں کافر ہیں، ان میں فسادی ہیں، ان میں شرابی ہیں، ان میں ہر وہ جو حد خدا کو توڑنے والے اس میں شامل ہے۔ آیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو رسول اللہ سے خدا فرما رہا ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے ہوا ہوس کو، اپنے خواہشوں کو اپنا معبود بنا دیا؟ یہاں سے کیا سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی جو بھی اگر کسی بھی چیز حتیٰ کہ اس کے ہوس ہی کیوں نہ ہو، اپنا دل ہی کیوں نہ ہو، اس کا نفس ہی کیوں نہ ہو، اس کی مانے وہ اس کا معبود ہے اور وہ اس کا عبد ہے۔ کافرین اور منافقین عبد خدا نہیں ہیں، عبد نفس ہیں، عبد شیطان ہیں، عبد خواہش ہیں، عبد اقتدار ہیں، کیونکہ ان کی سنتے ہیں، اپنے نفس کی سنتے، خدا کی نہیں سنتے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الناس، تین گروہوں کے تذکرے کے بعد خداوند متعال نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، تم نے عبد بننا ہے۔ کس کا بننا ہے؟ اس پروردگار کا عبد بننا ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے، اس پروردگار کا عبد بننا ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ اب یہیں سے آپ دیکھیں، اسی لفظ سے آپ ایک اور چیز جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جانے چاہیے۔ خدا کیا فرما رہا ہے؟ اے انسان تو نے عبد بننا ہے، فاعبدوا، اعبدوا، تم نے عبد بننا ہے، ربکم الذی، اپنے اس پروردگار کا جس نے خلق کیا ہے۔ آپ دیکھیں اس لفظ کو سمجھیں، اپنے اس پروردگار، اس کا مطلب ہے ان کے علاوہ پروردگار ہیں جسے انسان اپنی مرضی سے بناتا ہے، ارباب ہیں جو انسان بناتا ہے اپنی مرضی سے، اپنی خواہشوں سے، ارباب ہیں جو انسان بناتا ہے۔ چاند کو اگر بنائے چاند اس کا رب، ستارے کو بنائے ستارے اس کا رب، بدھ کو اگر بنائے اور اس کی پوجا کرے، فرمان داری کرے اگر وہ اس کا رب، کوئی اگر حاکم طاغوت ہے وہ اگر آرڈر دے اور اس کی اتباع کرے وہ اس کا رب، ارباب ہے۔ نفس اگر اس نفس کا اگر تابع ہو تو وہ اس کا رب۔ اس کا مطلب ہے بہت سے ارباب موجود ہیں جسے انسان اپنی مرضی سے اور اپنی خواہشوں کے مطابق اس کو رب مانتا ہے۔ یہ ہے ایسا حقیقت ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام جب زندان میں تھے، تو زندان میں جب تھے اور ساتھی تھے، ظاہر ہے قیدی جو ہے وہ ساتھی بنے، باتیں ہوئیں، جناب یوسف سلام اللہ علیہ نے وہاں پہ تبلیغ شروع کی، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا شروع کیا۔ وہیں پہ آپ نے اپنے دو ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے زندان کے دو ساتھی، ارباب متفرقون، آیا مختلف لا تعداد کثیر تعداد میں الگ الگ رب بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا وہ اللہ بہتر ہے کہ جو واحد ہے، تنہا ہے اور غالب بھی ہے؟ سوال کیا کیوں؟ اس لیے کہ ارباب کے ماننے والے تھے، تبلیغ کا اثر بھی آپ نے فلم دیکھی ہوگی۔ ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار، اے دو زندانی ساتھیو جواب دو مجھے، آیا متفرق الگ الگ لا تعداد دو سے ایک سے زیادہ ارباب رب بہتر ہیں یا ایک رب بہتر ہے؟ ایک سکول میں ایک پرنسپل ایک ہی وقت میں بہتر ہے یا دو بہتر ہیں؟ یہ عقل جو ہے وہ جواب دیتی ہے۔ ایک فوج میں ایک چیف بہتر ہے ایک ہی وقت میں یا دو چیف بہتر ہے؟ ایک
کی بہتر ہے. خدا نے فرمایا کہ اگر اس دنیا میں 2 خدا ہوتے, آپ پرنسپل اور چیف اور ان کی آپ بات چھوڑ دیں, خدا کی بات ہوئی, اگر 2 خدا ہوتے تو لفسدتا, کائنات ختم ہو جاتی, نظام درہم برہم ہو جاتا, یہ نظام نہ چلتا. اس لیے کہ 2 خدا ہیں, 2 نے اپنی مرضی چلا دی, ٹکراؤ ہوگا, اختلاف ہوگا, نظام نہیں چلے گا. یہاں پہ بھی ہے, کیسے انسان 2 ارباب کو اختیار کرتا ہے, کیسے 2 رب کو اختیار کرتا ہے, کیسے ممکن ہے؟ رب کا کیا معنی؟ 2 معنی ہیں. رب یعنی مالک, رب یعنی تربیت دینے والی ذات. کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے اختیار کو 2 کے حوالے کرے, وہ بھی اس پہ آرڈر چلائے, وہ بھی اس پہ آرڈر چلائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی چلے گی اس طرح؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی تربیت کو 2 3 4 5 10 12 متفرقوں کے حوالے کر دے, ارباب کے حوالے کر دے؟ تو بھی میری تربیت کر, تو بھی کر, تو بھی جو ہے اختیار رکھتا ہے, تو بھی تیرے حوالے میں, میرے اولاد تیرے حوالے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ہو رہا نا, آج ہم نے ارباب بنائے ہوئے ہیں تربیتی طور پر. فلان اسکول, کیتھیڈرل اسکول, کرسچن اسکول, پتہ کیا کیا اسکول, انگلش میڈیم اسکول, ہاں امریکن اور انگلش اسکول, ان کے حوالے ہم نے کیا ہے. یعنی ان کو ارباب بنایا آپ نے, تربیت ان کے حوالے کی ہوئی ہے آپ نے. ارباب متفرقون نہیں ہو سکتا. اللہ جو واحد ہے, جو قہار ہے, وہی رب ہے. ان 2 زندانیوں سے آپ نے فرمایا تھا یوسف علیہ السلام نے, ایک رب جو تنہا ہو, یکتا ہو, ایک رب جو قہار بھی ہو, غالب بھی ہو, کنٹرول ہو اس کا, یہ بہتر ہے, نہ کہ 2 یا 3 یا اس سے زیادہ. وحدت ایجاد ہوتا ہے. دیکھیں, جب آپ ایک رب کو اپنا رب مانیں گے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں گے, اس کو اپنا معبود مانیں گے, صرف اس کا عبد آپ بنیں گے, تو وحدت ایجاد ہوتا ہے, وحدت وجود میں آتا ہے, تفرقہ وجود میں نہیں آتا. آج اگر ہم متفرق ہیں, اگر آج ہم متحد نہیں ہیں, اس کا جو اس کی بنیاد ہے وہ یہی ہے, ارباب ہیں ہمارے, ارباب, ایک رب نہیں ہے. ہم نے پارٹیوں کو اپنا رب بنا لیا, ہم نے پارٹیوں کے دستور کو اپنا رب بنا لیا, خدا کو چھوڑ دیا. خدا اپنی بات ہو رہی, تشیع کی بات ہو رہی, مسلمانوں کی بات ہو رہی. ہم نے جانا تھا قرآن کی طرف, ہم نے جانا تھا قرآن کو مرکز بنانا تھا, قرآن کے حکم کو, احکام کو, خدا کو, پروردگار کو ہم نے وحدت کے لیے مرکز بنانا تھا. ہم نے نہیں بنایا, ہم نے کسی اور کو بنایا. اسی لیے فرماتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگوں, عبد بننا ہے تو اس رب کا عبد بننا ہے, نہ کہ باقی ارباب کا. صرف ایک رب ہے, اس رب کا عبد بننا ہے کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے. اب دیکھیں سارے مسائل حل ہو گئے, یہاں سے بہانے ختم ہو گئے. ہے کوئی خالق خدا کے علاوہ؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میں نے فلان چیز کو خلق کیا, فلان شے کو خلق کیا, فلان شے اور حیوان کو خلق کیا؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. قید لگا دی ہے, محدود کر دیا, بند کر دیا دروازہ. اس رب کی تم نے عبد بننا ہے, اس کے احکام کو لینا ہے کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے, اور ان کو خلق کیا جو تم سے پہلے تھے. اور کیا ہے آگے دیکھیں, میں بیچ میں چھوڑتا ہوں. اور اس رب کو خلق کرنا ہے جس نے زمین کا فرش بچھایا ہے. ہے کوئی دوسرا کہ جس نے زمین کا فرش بچھایا ہو؟ تمہارا رب وہ کہ جس نے آسمان کا چھت بنایا تمہارے لیے. ہے کوئی جس نے آسمان بنایا ہو, آسمان کو خلق کیا ہو؟ تمہارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے آسمان سے بارش برسایا ہے یا برساتا ہے. ہے کوئی جو یہ دعویٰ کرے کہ بارش برسانا میرا کام ہے؟ تمہارا پروردگار وہ ہے کہ جو اس بارش کے قطروں سے اور اس کے پانی سے تمہارے لیے رزق کا اہتمام کرتا ہے. ہے کوئی جو تمہارے لیے اس بارش کے ان قطروں سے رزق کا اہتمام کرے؟ پھر آگے کیا فرمایا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. پس خدا جب اتنا عظیم ہے, خدا جب اتنا عظیم خالق ہے, خدا جب اس کے ہاتھ میں ساری نعمتیں ہیں, تو کیوں شریک قرار دیتے ہو؟ شریک قرار نہ دو. کافر مت بنو, منافق مت بنو. کافر منافق یعنی مشرک. کافر نہیں بننا, مشرک نہیں بننا. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. خدا کے لیے ند قرار نہ دو, انداز شریک قرار نہ دو, چاہے وہ حقیقی کافر ہوں. بت کو
شریک قرار نہ دو. وہ منافق ہو, اپنے نفس کو شریک قرار مت دو. وانتم تعلمون, جبکہ تم جانتے ہو. عظیم جملہ, جبکہ تم جانتے ہو. اگر انسان اپنے فطرت کی طرف رجوع کرے, اگر اپنے عقل کو اگر برے کار لے کے آئے, تو وہ جانتا ہے کہ رب وہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں جب کہ تم جانتے ہو کہ وہی رب ہے اور کوئی رب نہیں ہے, اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے, لیکن جانتے ہو انسان کیوں شریک بناتا ہے؟ اس لیے کہ جہل کا شکار ہو جاتا ہے, غفلت کا شکار ہو جاتا ہے, وہ منافع کا شکار ہو جاتا ہے, منفعت پسند بن جاتا ہے, وہ کرسی پسند بن جاتا ہے, وہ اقتدار پسند بن جاتا ہے, وہ پارٹی پسند بن جاتا ہے, وہ اپنے آرزوں کا اسیر ہو جاتا ہے, وہ اپنے نفس کا اسیر ہو جاتا ہے. پھر یہ انسان جو ظاہراً مسلمان ہو وہ مشرک بن جاتا ہے, وہ ارباب کی طرف چلا جاتا ہے, وہ ند اپنے لیے بناتا ہے, شریک بناتا ہے, خدا کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے. جبکہ خدا نے کیا فرمایا؟ تمہارا پروردگار واحد ہے اور قہار ہے. سارے کمزور ہیں, وہ اللہ ہے جو قہار ہے, جو غالب ہے, جو طاقتور ہے, جو ارادہ کرتا ہے, کن فیکون کا مالک ہے. باقی سارے کون ہیں؟ کمزور ہیں, اپنے ارادے میں کچے. اصل ارادہ نہیں ہے ان کے لیے, کوئی ہے کوئی ارادہ؟ بت کیا ارادہ کرے؟ بت کیا ارادہ کرے؟ کوئی شخص فرعون کیا ارادہ کرے؟ اس کا کوئی ارادہ ہے؟ نمرود کیا ارادہ کرے اگر اس کو رب بنائے؟ اس کا کوئی ارادہ ہے؟ کوئی ارادہ نہیں اس کا. اگر ارادہ ہوتا تو اپنے آپ کو بچا لیتا دریا سے, ہو جاتا نا. اپنے آپ کو غرق ہونے سے کیوں نہیں بچایا اس نے؟ ارادہ تو ہوتا, لیکن ارادہ فیل ہے کیونکہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے. نمرود کا کوئی ارادہ نہیں ہے. جو بھی آج فرعون بنے اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے خداوند متعال کے ارادے کے بعد. ہاں اگر وہ ارادہ کرتا ہے, وہ کچھ کرتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ سنت امہال کی وجہ سے, یعنی مہلت دیتا ہے خدا. سنت استدراج کی وجہ سے خدا اس کو مہلت دیتا ہے, چھوٹ دیتا ہے خدا. ایسے نہیں کہ خدا نے ارادہ نہیں کیا اور نعوذ باللہ خدا کا ارادہ ناکام ہو, ایسے نہیں ہے. چھوٹ دیتا ہے اور انسانوں کے امتحان لیتا ہے, مومنین کا امتحان لیتا ہے, مسلمین کا امتحان لیتا ہے. آیا یہ ٹکراتے ہی نہیں ٹکراتے؟ یہ اس نے فرعونیت کی, اس نے کیا کی؟ اپنا حکم چلانے کی کوشش کی. پاکستان میں حالات ہے نا, یہ چلانے کی کوشش کی. اب مقابلے میں ایک قوم کیا کرتی ہے؟ اٹھتی ہے, یہ سوتی ہے. ہماری حالت یہ ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو جائے, کتنے اب دیکھیں کل پیٹرول پمپ پہ رش, یہ ہمارے قوم ہے. ظلم کے بعد ظلم کو سہنے کے عادی ہیں. ایک دن اگر آپ نے پیٹرول بھر لیا تو اگلے دن کیا کرو گے؟ اس کے اگلے دن کیا کرو گے؟ اس کے اگلے ہفتے کیا کرو گے؟ بس وہی پیٹرول ہمارے لیے بڑا ہے. جلدی بھر لو جی, ٹینکی بھر لو. اس ٹینکی نے خالی ہونا ہی نہیں ہونا. پھر کیا کرو گے؟ ٹکرانا سیکھنا چاہیے, اپنا حق لینا ہمیں سیکھنا چاہیے. خاموشی صحیح نہیں ہے. خاموش رہیں گے تو یہ غالب آ جائیں گے. اور خدا کی سنت یہ کہ خدا مہلت دیتا ہے, ان کو بھی, ظالموں کو بھی, اور مہلت دیتا ہے مظلوموں کو بھی, کہ یہ مظلومیت میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے, یا نکلتے ہیں. فرمایا کہ رب صرف خالق ہو سکتا ہے, رب صرف خالق آسمان ہو سکتا ہے, خالق انسان ہو سکتا ہے. ہر کوئی ارباب نہیں بن سکتا. رب صرف بارش برسانے والا ہو سکتا ہے, رب صرف زمین کا فرش بچھانے والا بن سکتا ہے, رب صرف اس زمین پر آسمان کا چھت بنانے والا ہی بن سکتا ہے. رب صرف اس آسمان سے بارش برسانے والا, اس آسمان کے پانی سے فصلوں کو پیدا کرنے والا, رزق دینے والا وہی بن سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی رب بننے کے قابل نہیں ہے. اب دیکھیں, 3 گروہوں میں سے پہلا گروہ کیا ہے؟ متقین کا گروہ. اب یہاں پہ دیکھیں لعلکم تتقون, ملا دیا نا خداوند متعال کہ 2 گروہوں سے نکل آؤ, کفر سے نکل آؤ, نفاق سے نکل آؤ. کہاں جاؤ؟ پہلے گروہ میں داخل ہو جاؤ, یہی تمہارا علاج ہے. پہلے گروہ میں داخل ہونے کے لیے تمہیں عبد خدا بننا پڑے گا, عبد رب بننا پڑے گا, ایک رب کا عبد بننا پڑے گا, ارباب کو چھوڑنا پڑے گا. عبد بننے کا کیا فائدہ ہے؟ کوشچن ہے, سوال ہے. تو میں کیوں عبادت کروں؟ کیوں میں اللہ واحد قہار کی عبادت کروں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم گروہ اول میں داخل ہو جاؤ. ہدف یہ ہے, ایک اللہ ارباب کو چھوڑ کر, ارباب متفرقین کو چھوڑ کر
اللہ واحد قہار کا عبد اور فرمان لینا اور صرف اس کے حکم پر لبیک کہنا، اسے کیا ہوگا؟ متقی بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے. لعلکم تتقون، شاید امید یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ عبد بن کر. متقی کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں وضاحت ہوئی. متقی ایسا نظام خداوند متعال کی طرف جو حفاظتی ہے، سیکیورٹی کا نظام. تقوی یعنی نظام ہے تقوی، نظام تقوی. اس نظام تقوی متقی کون ہے؟ جس نے اپنے آپ کو اس نظام میں ڈھال دیا. بس کیا ہوگا عبد بننے کا نتیجہ؟ جو عبد رب واحد قہار بنے کیا ہوگا؟ متقی بن جائے گا، یعنی اپنی زندگی کو محفوظ کر لے گا. اس کی زندگی محفوظ ہو جائے گی. کن سے محفوظ ہو جائے گی؟ شیاطین سے. کس سے محفوظ؟ شیاطین جن و انس سے. کس سے محفوظ؟ نفس امارہ سے. کس سے محفوظ؟ دنیا طلبی اور دنیا پرستی سے محفوظ. کس سے محفوظ؟ اقتدار پسندی اور کرسی پسندی سے محفوظ. کس سے محفوظ؟ خود پسندی اور انانیت سے محفوظ. یہ ساری فساد کی جڑ ہے. حسد سے محفوظ، کینے سے محفوظ، غیبت سے محفوظ، ہر اخلاقی مرض سے محفوظ، حتیٰ کہ جسمانی مرض سے محفوظ. دنیا میں محفوظ، آخرت میں محفوظ. دنیا میں خدا کے غضب سے محفوظ، آخرت میں بھی خدا کے غضب سے محفوظ. وہ غضب کیا ہے؟ جہنم ہے. اس کا جو مصداق ہے، مظہر ہے، وہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. اس سے محفوظ. وہ کیا چاہیے انسان کو؟ کہ اس کی حفاظت ہو. دنیا میں بھی وہ اس کی حفاظت ہو اور آخرت میں بھی اس کی حفاظت ہو. تو یہ حفاظت کیسے؟ عبد بننے سے، تاکہ وہ متقی بن جائے. اب دیکھیں آیت بہت ہی اہم آیت ہے. یعنی یہ جو دو آیتیں ہیں یہ خدا شناسی کی آیتیں ہیں. خداوند متعال ان دونوں آیتوں میں خدا شناسی کا درس دیا ہے. اے انسان، خدا کے پہچانو، خدا کی شناخت حاصل کرنا چاہتے ہو، اس پر غور کرو. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اس کے بعد جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کا فرش بچھایا، خدا کی شناخت کے لیے. عبد بننے کے لیے شناخت ضروری ہے. آپ کیسے عبد بنیں گے؟ پہلا قدم اسی معبود کی شناخت ہے. اور شناخت کیسے؟ اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے. خدا کی نعمتوں کی شناخت ہوگی، اس کی شناخت ہوگی. معبود کی نعمتوں کی، اس کے فضل و کرم کی شناخت ہوگی، اس کی شناخت ہوگی. اور جو اس سے غافل ہوگا شناخت نہیں ہوگی. نہیں ہوگی تو عبدیت نہیں، عبودیت نہیں، کسی اور کی عبودیت ہوگی، کسی اور کو اپنا رب بنائے گا. لہٰذا اب دیکھیں نعمات الہی کا تذکرہ ہوا. خلقت جو سب سے اہم خدا کی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ خلقت ہے. خلقت کا تذکرہ ہوا. خلقت انسان کا تذکرہ ہوا. خلقت انسان کے بعد اب انسان نے کہاں پہ رہنا ہے؟ زمین پہ رہنا ہے. خلقت زمین کا تذکرہ ہوا. اور خلقت زمین میں کیا فرمایا؟ وہ تمہارا رب ہے کہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا، بستر بنایا. نہیں کہا وہ خدا کے جس نے، وہ رب جس نے زمین کو گول بنایا. فرمایا وہ خدا، اس خدا کا عبد بنو کہ جس نے زمین کو فراش بنایا، بستر بنایا، سکون کا مقام بنایا، سکون کا مکان بنایا. وہ زمین کہ جو حرکت میں ہے، اپنے حرکت میں، اس طرح حرکت میں، اور خود پوری زمین حرکت میں ہے. اور پتنی کتنے میل سیکنڈ کے اعتبار سے، ہر سیکنڈ کتنے ہزار میل اس کی حرکت، اور ہم سکون سے. وہ خدا ہے، وہ خدا، وہ رب ہے. انسان کو خلق کیا، انسان کے لیے زمین کی ضرورت تھی، زمین کا فرش بچھایا جو پرسکون. اس زمین کے لیے چھت کی ضرورت تھی، آسمان کا چھت بنایا. اس کے بعد اس چھت سے بارش برسایا. بارش برسات میں آپ اس کا دیکھیں کتنا خوبصورتی ہے. جب بادل آتے ہیں اس گرمی میں، جب انتظار کر رہا ہو، کتنا سکون ملتا ہے. اس آسمان سے خدا نے اہتمام کیا کہ بارش برسے. وہ بارش برستی ہے، زمین اس کو اپنے اندر لے لیتی ہے، چشموں کی صورت میں پھر دوبارہ آپ کو واپس کر دیتی ہے. وہی بارش کا پانی دریا کی صورت میں، وہی بارش کا پانی سمندر کی صورت میں، وہی بارش کا پانی جو رزق لکم، تمہارے رزق کا. خود یہ تمہارا خدا ہے، یہ تمہارا پروردگار عالم ہے. فلا تجعلوا للہ، لہذا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو.
شکرانہ کیا ہے؟ وہ خدا جو اتنا عظیم ہے اس کا شکرانہ کیا ہے کہ آپ کو الحمدللہ خدا کی شناخت حاصل ہوئی اور اندر ایک تحرک پیدا ہوا، اندر ایک احساس پیدا ہوا، اندر ایک معرفت پیدا ہوئی، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اس خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا، کسی کو بھی، حتیٰ کہ اپنے نفس کو بھی شریک قرار نہ دینا، اپنی مرضی کو بھی شریک قرار مت دینا، اپنی آرزوؤں کو بھی شریک قرار نہ دینا۔ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رَضَا، خدایا بہت اہم دعا ہے نماز عصر میں جو ہم پڑھتے ہیں، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رَضَا، خدایا میری حاجت کوئی بھی نہ ہو مگر یہ کہ تیری رضا ہو، کوئی بھی میری حاجت نہ ہو، کوئی بھی میری آرزو نہ ہو، خدایا ہمیں اس مقام تک پہنچا، لیکن آرزو ایک ہی ہو، وہ کیا ہو؟ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ جب انسان اس مقام پہ پہنچ جائے کہ وہ راضی ہو جائے، پھر ند ختم ہو جاتا ہے، شرکت کسی کی ختم ہو جاتی ہے، شریک بنانے کا وہ جو سلسلہ وہ ختم ہو جاتا ہے، اور انسان عبد خدا بن جاتا ہے، اور عبد بننا ہدف خدا ہے۔ ساری خلقت کا جو نتیجہ ہے ساری خلقت، انسان اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق کے خلقت کا ہدف کیا ہے؟ یہ انسان بندہ بن جائے، بس یہ انسان ایک خدا کی طرف چلا جائے، ارباب کو چھوڑ دے، ایک رب کو رب مانے، بس، تاکہ وحدت ایجاد ہو، انسجام ایجاد ہو، اتفاق ایجاد ہو، تاکہ کوئی طاغوت سر نہ اٹھا سکے، تاکہ کوئی فاسد سر نہ اٹھا سکے، تاکہ کوئی یزید سر نہ اٹھا سکے، کوئی طاغوت سر نہ اٹھا سکے۔ بیک گراؤنڈ پہ یہ فلسفہ ہے، اور علاج کیا ہے؟ ایک رب کو رب بنانا اور ایک رب کو عبد بنانا۔ اگر ہم اس پہ کامیاب ہو گئے تو یہی مومنیت ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی متقین بننا ہے، اور ہمارے لیے خداوند متعال کی طرف سے اسی انسان کے لیے خدا نے ہر شے کو اس کا نوکر بنا دیا ہے، حتیٰ کہ فرشتے اس کی خدمت کے لیے، اسی انسان کے لیے، کہ جو اپنے آپ کو عبد بناتا ہے، اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ ہر ایک کو چھوڑ کر صرف رضا الہی کے لیے آگے چلے، اور اس خدا کے حکم پہ لبیک کہے، یہ ہے عبد خدا۔ پوری کائنات اسی انسان کے لیے، چاہے جو مرضی ہو، ایک عام انسان بھی اگر اس مقام پہ پہنچ جائے تو ہاں خدا کی پوری حکمتیں اس کے لیے، پورا سسٹم اس کے لیے، پورے اس کے مخلوقات اس کے لیے، پورا نظام اس کے لیے، بارش کا برسنا اس کے لیے، نعمتوں کا حصول اس کے لیے، فرشتوں کا نزول اس کے لیے، قرآن کا نزول، سارا کچھ اس کے لیے، رزق فراوانی اس کے لیے، اور سب سے اہم سکون اس کے لیے۔ بے شک وہ دنیا میں مصیبت میں ہو، سکون سے ہوگا وہ، بے شک اس کے گردن پہ چھری چلے پھر بھی وہ سکون سے ہوگا۔ ما رأیت الا جمیلا، بے شک وہ زندان میں ہو اور وہ ان تمام حالات کو دیکھیں کہ ان کے بھائیاں شہید ہو گئے، ان کے بچے شہید ہو گئے، ان کے رشتہ دار اسیر ہو گئے، ان کے سامنے قتل ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کیا کہتی ہوئی نظر آتی ہے؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ خوبصورتی آیا خوبصورتی ہے؟ ہاں خوبصورتی ہے، اس کے لیے خوبصورتی ہے کہ جو رب کو رب مانے اور اس کے سسٹم کو سمجھے، اور جب وہ دیکھے کہ وہ خدا کی رضا کے لیے ہے اور اس کی ساری مصیبتیں اسی رضا کے، اس کی رضا کے حصول کے لیے، اور وہ جب اللہ راضی ہے اور میں مصیبت میں ہوں، ما رأیت الا جمیلا، ساری چیزیں جمیل ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس کے برعکس سکون سے ہے لیکن خدا راضی نہیں ہے، یعنی سب کچھ خدا نے اس کو دے دیا، مصیبت نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، زندان نہیں ہے، زخم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو نعمتوں کی فراوانی میں وہ سمجھے، فرماتے نہیں یہ جمیل نہیں ہے، یہ حسین نہیں ہے، یہ بدصورتی ہے۔ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال ان آیات کو، قرآن کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق قرآن ہمیں قرآن کا شاگرد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔